تین دوست تھے، ابو شیخ اور ابن المقری اور طبرانی، تینوں مسجد نبی میں پڑھا کرتے تھے۔ اس زمانے میں طلباء اپنے کھانے کا انتظام خود کرتے تھے، استاد صرف ان کو سبق پڑھا دیتا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا۔ ایک دو دن تو یہ روزے سے پانی سے روزہ رکھتے رہے اور پانی سے افطار کرتے رہے، مگر پیٹ میں کچھ نہیں تھا، تو کمزوری ہو گئی، نقاہت ہو گئی۔ دو دوستوں نے کہا بھئی ہم سے تو اتنے بھوک برداشت نہیں ہوتی، ہم تو واپس گھر جا رہے ہیں۔ اور طبرانی کہتے ہیں کہ میں نے کہا نہیں، میں ابھی مسجد نبی میں رہوں گا۔ میں رک گیا، اور دن دو دن گزرے تو میری کمزوری کا یہ حال کہ کھڑا ہوں تو بیٹھا نہیں جاتا، اور بیٹھا ہوں تو کھڑا نہیں ہوا جاتا، اگر کھڑا ہوتا ہوں تو چکراتا ہوں۔ تو میں مسجد نبی میں لیٹا ہوا تھا، لیٹے لیٹے مجھے خیال آیا، طبرانی تم تو مسجد نبی کے طالب علم ہو، نبی علیہ السلام کے مہمان ہو، تم جاؤ اور اپنے میزبان کو جا کر بتاؤ کہ مجھے بھوک لگی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ خیال آنے کے بعد میں مواضع شریف پہ گیا اور میں نے نبی علیہ السلام کی خدمت صلاۃ والسلام پیش کیا۔ آخر کے اوپر میں نے اتنے الفاظ کہے، یا رسول اللہ الجو، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں مسجد سے باہر نکلا تو ایک آدمی میرا نام لے کر پکار رہا ہے، طبرانی طبرانی طبرانی۔ میں نے پوچھا بھئی آپ کس لیے میرا نام پکار رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ میں مسجد کا پڑوسی ہوں، میرے گھر کی دیوار اور مسجد کی دیوار ایک ہے۔ میں گھر میں سویا ہوا تھا، خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ایک مہمان ہے، اس کا نام ہے طبرانی، اس کو بھوک لگی ہے، جاؤ اور اس کو کھانا کھلاؤ۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے ہنڈیا پکا کر اتاری تھی، میں نے وہ سالن بھی اٹھا لیا اور روٹیوں کی گٹی بھی اٹھا لی اور گھر سے باہر نکل کر آپ کا نام پکارنا شروع کر دیا، اگر آپ کا نام طبرانی ہے، یہ کھانا حاضر ہے، آپ کھا لیجئے، نبی علیہ السلام نے یہ کھانا بھجوایا ہے۔ تو آپ غور کیجئے کہ ان طلباء سے نبی علیہ السلام کو کس قدر محبت ہے۔ ایک بڑے قاری گزرے ہیں امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ، مسجد نبی میں قرآن مجید پڑھاتے تھے، اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ ان کے منہ سے بہت خوشبو آتی تھی۔ تو طلباء حیران ہوتے، حضرت چھوٹی الائچی کھاتے ہیں یا کوئی اور چیز منہ میں رکھتے ہیں یا کوئی مشک وغیرہ کی خوشبو استعمال کرتے ہیں کہ منہ سے ایسی خوشبو آتی ہے جو کبھی سونگھی نہیں تھی۔ ایک دن ایک طالب علم پیچھے لگ گیا، حضرت مجھے بتائیں آپ کے منہ سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ حضرت نے اسے بتایا کہ بھئی میں تو ایک چھوٹی الائچی وغیرہ کوئی چیز استعمال نہیں کرتا۔ نہیں حضرت، انوکھی خوشبو آتی ہے۔ وہی آتی ہوگی لیکن مجھے نہیں پتا، میں کچھ استعمال نہیں کرتا۔ وہ بھی لسوڑے کی گٹھلی کی طرح لڑکا تھا، پیچھے چپکا رہا، حضرت بتائیں پلیز بتائیں پلیز بتائیں۔ جب اس نے تنگ کر دیا نا تو امام عاصم رحمۃ اللہ نے اسے بتایا کہ دیکھو میں آپ کو اصل واقعہ سناتا ہوں۔ ایک رات خواب میں مجھے نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، عاصم تم میری مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے ہو، آؤ میں تمہارے لبوں کو بوسہ دوں۔ تو نبی علیہ السلام نے میرے لبوں کو بوسہ دیا۔ جب سے یہ خواب دیکھا تب سے میرے منہ سے خوشبو آتی ہے، ورنہ میں کوئی الائچی استعمال نہیں کرتا۔ تو ان طلباء سے نبی علیہ السلام کو اتنی محبت کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لبوں کو بوسہ دیتے ہیں خواب میں۔ اور اس قسم کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ چنانچہ انڈیا میں ایک بزرگ تھے، انہوں نے غریبوں کے لیے بہت خرچ کیا، دسترخوان لگاتے تھے اور 1000 سے 2000 بندے روزانہ ان کے دسترخوان پہ کھانا کھاتے تھے۔ ان کا اعلان تھا کہ جو بھی غریب ہو وہ آئے اور میرے دسترخوان پہ کھانا کھائے۔
بہت عرصہ یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ان کو خواب میں نبی علیہ السلام کی زیارت سے ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اللہ کی دعوت تو روز کرتے ہیں اور میری دعوت آپ نے کبھی بھی نہیں کی۔ آنکھ کھل گئی تو وہ بڑے پریشان، اس کی تعبیر کیا ہے اور مجھ سے کیا غلطی ہوئی ہے، اور مشائخ سے تعبیر پوچھی تو مشائخ نے بتایا کہ جناب اللہ کے جو غریب بندے ہیں آپ اللہ کی محبت میں آ کر ان کی دعوت تو روز کرتے ہیں، آپ نے علماء طلباء کی دعوت کبھی نہیں کی، اس لیے نبی صاحب نے فرمایا کہ آپ اللہ کی دعوت کرتے ہیں میری دعوت کبھی نہیں کی۔ چنانچہ انہوں نے پھر جمعرات کے دن خاص علماء طلباء کے لیے الگ دسترخوان لگانا شروع کر دیا اور یہ گویا نبی علیہ السلام کی دعوت ہو گئی۔ تو علماء طلباء کی دعوت کرنا گویا نبی علیہ السلام کی دعوت کرنے کی معنی ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علماء طلباء سے بہت محبت ہے۔ ہمارے پیج ایمان و یقین کو لائک کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔